ایک ریڈیو کال اپنے فائٹر پائلٹس کو دینی شروع کر دیں کہ دشمن کی طرف چلو، امرتسر کی طرف منہ موڑ لو، دشمن کے جہاز اتنی دور ہیں، 30 میل رہ گئے ہیں، 25 میل رہ گئے ہیں۔ دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ بغیر کسی فائٹر جہاز کے، بغیر گولی چلائے اور بغیر کوئی ایفرٹ کیے دشمن کا اپنے جہاز تباہ کر دیا ہوا۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ عام طور پر جب بھی جنگی کارناموں اور بہادریوں کا ذکر ہوتا ہے تو 1965 کی جنگ کا ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت کمالات دکھائے پاکستان کی افواج نے 1971 میں بھی، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ 71 کی جنگ کے نتیجے میں ایک ہمارے ملک کا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، تو ان ہیروز کی جو یادگار اس ملک کے لیے قربانیاں تھیں وہ بھی زیادہ ذکر نہیں کی جاتی۔ آج میں ایک ایسے ہیرو کی بات کروں گا جو کہ نہ فائٹر پائلٹ تھا، نہ سولجر تھا، نہ سیلر تھا۔ اسی طرح ایئر فورس میں ایئر ڈیفنس کنٹرولر کی میں بات کروں گا، اور جن کا نام تھا فلائی لیفٹیننٹ فاروق حیدر۔ بعد میں ایئر کموڈور سے رینک سے ریٹائر ہوئے، اور یہ ایئر ڈیفنس برانچ کے پاکستان ایئر فورس کے پہلے ایئر کموڈور تھے جو اس رتبے پر پہنچے تھے۔ 1971 میں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی ویسٹ پاکستان میں، یعنی ایسٹ پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی، اور مغرب میں ابھی تک آپریشن زیادہ شروع نہیں ہوئے تھے۔ پاکستان ایئر فورس کا یہ پلان تھا کہ یہاں کے ایسیٹس کو پریزرو کیا جائے کہ جب بھی پاکستان کی زمینی افواج ہندوستان پر ویسٹ سے حملہ آور ہوں تو پاکستان ایئر فورس کی بہت مضبوط حالت ہو اور کسی طرح اپنے اثاثوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو ایئر کموڈور فاروق حیدر نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں ایسے ہی بیٹھا بور ہو رہا تھا، اور ہم کوستے رہتے تھے کہ ہندوستان کے جہاز تھوڑی سی وائلیشن کرتے ہیں، لیکن ہمیں آرڈر تھا کہ ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا اور ان کو چیز نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں بور ہوتے ہوئے میں نے ریڈار پر اپنی دیکھا کہ امرتسر ہندوستان کے قریب ایک جہاز آ رہا ہے ساؤتھ کی طرف سے، اور وہ اکیلا جہاز آ رہا ہے، اور مجھے ایسی شرارت سوجی کیونکہ ہمارے پائلٹ ان کی ریڈیو فریکوینسی کو مانیٹر کر رہے ہوتے تھے کہ ان کے پائلٹ اپنے ایئر ڈیفنس کنٹرولر سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو مانیٹر کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ لگا یہ اکیلا فلائنگ آفیسر کوئی ینگ ہے جو پائلٹ ہے جو اکیلا آ رہا ہے اور جہاز لے کے آ رہا ہے۔ تو میں نے ایئر ڈیفنس کنٹرولر کو سنانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایئر ڈیفنس کنٹرولر جو ہندوستان کا ہے وہ بھی میری باتیں سن رہا ہوگا، تو میں نے ایک خیالی اپنی کامبیٹ فارمیشن، یہ فائٹر جہازوں کا ایک وجود پیدا کیا، اور میں نے بغیر کسی فائٹر جہاز کے ہوا میں ہوئے ایک ریڈیو کال اپنے فائٹر پائلٹس کو دینی شروع کر دیں کہ دشمن کی طرف چلو، امرتسر کی طرف منہ موڑ لو، دشمن کے جہاز اتنی دور ہیں، 30 میل رہ گئے ہیں، 25 میل رہ گئے ہیں۔ اب ہندوستانی ظاہر ہے کنٹرولر اس بات میں بہت پریشان ہوا ہوگا کہ کیونکہ وہ جہازوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ جہاز تھے ہی کوئی نہیں، اپنے ریڈار پہ اس کو نظر نہیں آ رہے ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہم پہ لازم ہوتا ہے فائٹر پائلٹ پہ، جب بھی ریڈار کنٹرولر ہمیں کوئی کال دیتا ہے ہم نے ایکنالج یا اس کا جواب دینا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ مجھے کہے کہ 360 ہیڈنگ پہ مڑ جاؤ تو میں نے جواب دینا ہے کہ 360 ہیڈنگ ٹرننگ۔ اس میں فاروق حیدر نے ذہانت کا کمال یہ کیا کہ انہوں نے ہر کال کرنے کے بعد پائلٹ کو، جو خیالی پائلٹ تھا، اس کو یہ کہا کہ ڈو ناٹ اکنالج مائی کال، یعنی آپ نے میری کال کا جواب نہیں دینا، کیونکہ پائلٹ ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو ہر کال پہ بات کرتے تھے کہ یور اینیمی از 30 مائلز ڈو ناٹ اکنالج مائی کال، پھر کہا یور اینیمی از 20 مائلز ڈو ناٹ اکنالج مائی کال۔ تو انڈین کنٹرولر یہ پریشان ہوا ہوگا کہ یہ کیسے جہاز ہیں جو اتنے قریب آتے جا رہے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے۔ نوبت خواتین حضرات یہاں تک پہنچ گئی کہ فاروق حیدر نے ان خیالی جہازوں کو کہا کہ آپ کا ٹارگٹ 3 میل رہ گیا ہے، سامنے اپنے اس کو شوٹ کرو، اور شوٹ کرنے کے بعد مجھے رزلٹ بھی مت بتانا جب تک آپ لینڈ نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ شوٹ دیم، ٹرن بیک، کم بیک اینڈ لینڈ اینڈ دین ٹیل می دا رزلٹ۔ اس دوران ہندوستانی کنٹرولر جو ہمارے جہاز کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کو خیال آیا کہ شاید پاکستانی ایئر فورس انتہائی لو بلندی پر ہیں جو اس کے ریڈار کو نظر نہیں آ رہے۔ تو اس دوران اس نے ایک پینک کال اپنے جہاز کو، یعنی انڈین ایئر ڈیفنس کنٹرولر نے اپنے فائٹر پائلٹ کو ایک کال دی، ریڈیو کال، کہ تمہارے پیچھے دشمن کے جہاز آ گئے ہیں تو تم بریک کرو۔ فائٹر پائلٹس کی ٹرم میں بریک کرنا ہوتا ہے کہ آلموسٹ جیسے اردو میں سمجھیں کہ جہاز کو توڑنا ہی ہوتا ہے تقریباً، کہ اس حد تک آپ پرفارم کرتے ہیں اس سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ یہ لاسٹ منور ہوتا ہے جو اپنی سروائیول کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں بیسٹ پرفارمنس جہاز سے لی جاتی ہے۔
تو اسکواڈرن فاروق حیدر بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ کال دی اور اس نے یہ کال دی، اس کے بعد خاموشی ہو گئی، وہ جو چھوٹا سا ڈاٹ آتا ہے ریڈار کے اوپر وہ غائب ہو گیا. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جہاز شاید امرتسر لینڈ کر گیا ہوگا، کیونکہ وہ امرتسر کے تقریباً اوپر ہی تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ کیا بنا اس جہاز کا، تو ہم بھول بھال گئے بات کو کہ ہم نے ایک مذاق کیا تھا. دلچسپ بات خواتین و حضرات میں یہ بتاتا چلوں کہ آنے والے کئی دہائیوں تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جہاز کا کیا بنا. جب تک 30 سال بعد ہندوستان نے اپنی وار ڈائری میں سارا ڈاکومنٹ کیا، اور اس ڈائری میں جو میرے پاس ایک کاپی موجود ہے، اس میں یہ لکھا تھا کہ 7 دسمبر 1971 کو امرتسر کے اوپر ہمارا ایک نیٹ جہاز کریش کر گیا، جس کو پاک فضائیہ کے جہازوں نے قریب آ کر ایک بہت بڑی تھریٹ پیدا کیا تھا، اور اس منور کرتے ہوئے وہ زمین جا گرا اور کریش کر گیا. 3 دہائیوں کے بعد خواتین و حضرات ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ وہ جہاز جو اسکواڈرن فاروق حیدر نے مذاق میں ایک پرینک یا مذاق ان کے ساتھ کیا تھا، وہ اصل مذاق وہ ایک ہندوستان کے ایک جہاز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، بغیر 1 لیٹر پٹرول خرچ کیے، بغیر ایک گولی چلائے، اور بغیر کسی کامبیٹ پائلٹ کو خطرے میں ڈالے. یہ تھی ذہانت اس زمانے کے ہمارے پائلٹس کی. میری تحقیق اور ریسرچ کے مطابق دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا کہ بغیر کسی فائٹر جہاز کے، بغیر گولی چلائے اور بغیر کوئی ایفرٹ کیے دشمن کا اپنے جہاز تباہ کر دیا ہوا. سلام ایسے بہادروں کو خواتین و حضرات. پاکستان زندہ باد.